لگتا ہے کہ جنرل فیض حمید کا کیس اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بروز منگل فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے اگلے مرحلے میں سابق ISI چیف کو باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق ان چارجز میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہیں۔ گو کہ فوج کی جانب سے اپنے ہی اعلیٰ افسر کے خلاف کارروائی انتہائی غیر معمولی ہے، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ ملک کے سیاسی افق پر اثرات انتہائی غیر معمولی ہو سکتے ہیں۔ کیا جنرل فیض کا کورٹ مارشل عمران خان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے؟ دوسری جانب سیاسی ٹیمپریچر کو کم کرنے کے لیے حکومت اور PTI کے مابین ڈائیلاگ کی خبریں میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ PTI کے لہجے میں اچانک نرمی اور مذاکرات کے لیے آمادگی کیا ظاہر کرتا ہے؟ عالمی سطح پر بات کی جائے تو شام میں بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمے کے بعد غیر یقینی صورتحال بدستور جاری ہے۔ کیا رجیم چینج کے بعد شام کا انجام بھی عراق اور لیبیا جیسا ہونے والا ہے؟ ان تمام ایشوز پر تبصرہ کریں گے نجم سیٹھی۔ السلام علیکم، سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سیدہ عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم۔ سیٹھی صاحب، خبر گو کہ پرانی ہو چکی ہے لیکن ہے انوکھی، کیونکہ تاریخ میں پہلی بار کسی سابق DG ISI کے خلاف اس نوعیت کی کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے، جس کا اعلان ISPR کی جانب سے کیا گیا۔ اس کے بعد سے تبصروں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، نہ رکنے والا، لیکن ظاہر ہے دا بیسٹ انالیسز ڈیپ روٹیڈ، وہ آپ سے ہم جاننا چاہیں گے، کیونکہ اس کا کنیکشن شو کیا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی سول نافرمانی کی تحریک کا جو اعلان ہے وہ کنیکٹڈ ہے فیض حمید کے خلاف ٹرائل سے۔ تو فیصل وابڈہ صاحب جو پریڈکشنز کرتے آئے، ہم نے دیکھا کہ یہ منگل والے دن باقاعدہ اس کا اعلان ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب سول نافرمانی کی کال کے اوپر قائم ہیں اور 15 دسمبر کو انہوں نے اس کال کا اعلان کیا ہوا ہے۔ لیکن بیرسٹر گوہر جو PTI کے چیئرمین ہیں، جب ان سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید کے خلاف جو کارروائی ہے اس کے ملکی سیاسی منظرنامے پر کوئی اثرات نہیں ہوں گے اور PTI کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کنیکٹڈ ہے معاملات یا یہ ادارہ جاتی کارروائی ہے اور معمول کا حصہ ہے؟ عائشہ، یہ تو کچھ عرصے سے یہ بات چل رہی تھی، ہم نے بھی بات ذکر کیا اور بھی جرنلسٹ نے اس بات کو ذکر کیا کہ ٹرائل جو ہے جنرل صاحب فیض حمید صاحب کی ہوگی، اور کافی تفتیش ہو چکی ہے اور بہت سا مواد بھی مل گیا ہے اور سیریس چارجز بھی لگ گئے ہیں اور ان کے پاس ایویڈنس بھی ہے۔ سوال یہ تھا کہ کب ہوگی، کب یہ اناؤنس ہوگی، کب ایکچوئل ٹرائل ہوگی، کب وہ اور اس کا کیا لنک ہوگا ود عمران خان اور ناٹ، یہ 3 سوال تھے۔ اب اناؤنس تو ہو گئی ہے کہ جی وہ انڈیکٹمنٹ ہو گئی ہے کہ جی فرد جرم تو اسٹیبلش، اور وہاں فوج میں ایسے ہوتا ہے کہ فرد جرم اس وقت اسٹیبلش کرتے ہیں جب سارا تفتیش کر لی جائے۔ ہمارے ہاں تو لگا دیتے ہیں نا ایسے ہی سیولز میں، مگر وہاں وہ پوری تفتیش کر کے، اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ فیض حمید کے ساتھ جب یہ ہوگا تو 8-9 لوگ اور بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، کوئی کہتا ہے 50 لوگ کا ذکر آ رہا ہے جس کے ساتھ ان کا رابطہ تھا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو یہ افواہیں چل رہی ہیں، حقیقت کیا ہے وہ تو اسی وقت پتہ چلے گی جب ملٹری کورٹ بیٹھے گا اور آفیشیل ریلیز کریں گے وہ کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ اور میرا خیال ہے یہ پہلا شاٹ ہے، انہوں نے جو کہنا ہے پہلا شاٹ فائر کیا ہے کہ اب خان صاحب، عمران خان صاحب کو سمجھ آنی چاہیے کہ فوجی لیڈرشپ بڑی سیریس ہے، دے ول ٹیک ایکشن اگینسٹ فیض۔ اب کیا یہ پہلی دفعہ تو ایسے نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے آپ نے صحیح کہا کہ ایک اتنا سینئر افسر DG ISI اس کے خلاف یہ اس قسم کی کارروائی ہو رہی ہے، مگر اس سے پہلے ایک 3 اسٹار جنرل اور ایک بریگیڈیئر صاحب 2019 میں 3-5 سال، ہاں تو اس وقت بھی ایک کیس ہوا تھا جہاں آفیشیل سیکریٹس ایکٹ اور انڈسپلن اینڈ اس قسم کی چیزوں کے اوپر ایشو بنے تھے، اور ان کو دونوں فوجی افسروں کو سزا بھی ہوئی تھی، وہ بعد میں کمیوٹ ہو گئی ایک کی سزا، لیکن دوسرے کو پھانسی دے دی۔ سو یہ پریسیڈنس تو ہے، اور جو میری اطلاع ہے وہ یہی ہے کہ آرمی لیڈرشپ جو ہے وہ کافی غصے میں ہے، ناراض ہے کہ، اور ان کا فیصلہ یہی ہے کہ ہم نے ڈسپلن امپوز کرنا ہے تاکہ اس قسم کی چیز پھر نہ ہو، اور جتنا زیادہ سینئر افسر ایسے کرتا ہے اتنا زیادہ سزا بھی اتنی سیریس ہوتی ہے۔ تو جنرل فیض تو ان کے خلاف تو کارروائی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ 2 قسم کی چارجز لگے ہیں،
ایک یہ لگا کہ انہوں نے کرپشن کی، جی ایک یہ لگا کہ سیاست میں حصہ لیا اور آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کو کی خلاف ورزی کی. دوسرا حصہ اس کا ہوا کہ عمران خان کے ساتھ جو تعلقات تھے اور مے 9 اور انتشار اور بدامنی میں کے واقعات میں یہ جو سارا کچھ تھا اس میں ان کا کیا رول تھا تحقیقات میں. تو وہ ابھی انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہے. اس کا اشارہ یہ ہے کہ اگر عمران خان لڑائی جھگڑے کے موڈ میں ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس کی بھی پوری ہو جائے گی کھاتا، وہ بھی کھاتا کھل جائے گا. اور جیسے وہ کھاتا کھلے گا تو پھر خان صاحب کو بھی ان کی بھی ٹرائل جو ہے وہ بھی پھر فیض کے ساتھ ملٹری کورٹ میں ہوگی اور وہ بھی پھر کورٹ مارشل میں آ جائیں گے. اسی لیے اس وقت سچویشن بڑی ٹینس ہے. انہوں نے آدھا کام کیا، آدھا چھوڑ دیا، ڈپینڈنگ آن کہ خان صاحب کا کیا رویہ ہے اب. اچھا کیونکہ ان کی طرف سے تو یہ ہے نا کہ آپ معافی مانگیں آپ نے جو حرکتیں کی ہیں، ایڈمٹ کریں کہ آپ نے کیا ہے، غلط کام کیا ہے اور اس کی معافی مانگیں. خان صاحب کہتے ہیں ہم نے کیا ہی کچھ نہیں، تو ہم معافی کس چیز کی مانگے؟ ہمارا تو جمہوری حق تھا پروٹیسٹ کرنا GHQ کے سامنے یا ISI ہیڈ کوارٹرز کے سامنے یا کو کمانڈر ہاؤس کے سامنے. وہ ایسی باتیں تو انہوں نے کہی ہیں، تو وہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے سارا یہ جو مے 9 تھا اس کا سارا کچھ وہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے یہ، اور یہ بھی کہ وہ صحیح کیا ہم نے. اچھا، تو اب بات یہ ہے کہ اس قسم کے ایشوز بنے ہوئے ہیں. اب میرا خیال ہے یہ جو آدھا چارج لگایا، آدھا جو ہے چھوڑ دیا ہے، تفتیش تو ان کی پوری ہو گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ چھوڑ دیا ڈیلیبریٹلی کہ خان صاحب کے لیے کوئی سپیس مل جائے ان کو کہ وہ گمراہ ہیں واپس راستے میں آ جائیں، تو پھر شاید یہ چیز نہ ہو. مگر اگر وہ ضد کریں گے کہ جو ضد کر رہے ہیں وہ کہ جی میں تو یہ سول ڈس اوبیڈینس کریں گے، ہم یہ کریں گے اور پھر کال دوں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا. اور وہ لوگ جو ان کے ساتھی ہیں باہر جو کہ اس وقت مفاہمت کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، خان صاحب ان کے اوپر ناراض ہیں اور بشرا بی بی بھی ناراض ہیں. وہ دونوں میاں بیوی ایک لائن لے رہے ہیں، باقی سارے لوگ جو ہیں وہ دوسری لائن لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں لڑائی جھگڑے بند کریں، ہمیں کچھ نہیں مل رہا، قوم مایوس ہے، موٹیویشن نہیں ہے، اور آپ جو ہے ہمیں سب سے پاورفل فورس کے خلاف آپ نے محاذ بنا لیا اور ہمیں بھی آپ کینر فارڈر بنانا چاہ رہے ہیں، آپ ہمیں آگے کر رہے ہیں اینڈ سو آن. تو مطلب اس قسم کے ایشوز چل رہے ہیں. مائی سینس از دیٹ ابھی خان صاحب تیار نہیں ہیں سرنڈر کرنے کے لیے. آپ سرنڈر کہیں، سیاستدان کبھی سرنڈر نہیں کرتا. سیاستدان جو ہوتا ہے وہ راپروچمنٹ کرتا ہے، وہ اپنے لیے اسپیس نکالتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. کبھی 2 قدم پیچھے لیتا ہے، 1 قدم سائڈ پہ لیتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے. اور اس کا سب سے اچھا اگزامپل تو نواز شریف ہے. بینظیر بھٹو صاحبہ بھی اس کا اچھا اگزامپل تھی، کیونکہ ان کو بینظیر بھٹو صاحبہ کو 2 دفعہ نکالا گیا، ٹھیک ہے، اور وہ انہوں نے الزام بھی لگایا کہ کس نے نکالا ہے مجھے اور کیوں نکالا ہے. پھر وہ واپس اپنے لیے اسپیس کریٹ کر کے واپس آتی تھی. میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، 3 دفعہ نکالے گئے اور پھر انہوں نے آگے مکمکا کر لیا ابھی. اور کیا، اپنے بھائی کی خاطر، جس کی خاطر مرضی سیاست ہے نا، اور حکومت لے لیے بیٹھے اور بیٹی جو ہے وہ پنجاب چلا رہی ہے. تو سیاست کا یہی مطلب ہے، فلیکسیبلٹی. اب خان صاحب خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یو ٹرن لینا جو ہے سیاست کے اندر وہ ایک لیڈرشپ کی نشانی ہے. تو اب وقت آ گیا کہ وہ ایک اور یو ٹرن لے لیں تاکہ یہ پارٹی بھی بچ جائے، خان صاحب بھی بچ جائیں، اور جیسے کہتے ہیں نا لیو ٹو فائٹ انادر ڈے. مگر اگر وہ ضد میں اٹکے رہیں گے تو بہت نقصان ہو گیا PTI کا. کیونکہ دیکھیے نا کتنے لوگ، کتنے لیڈرز بن گئے اور کتنے ایک دوسرے کے گلے پڑے ہوئے ہیں. اور 99% جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی جھگڑے نہیں کرنا چاہتی. وہ سب ڈرو ہیں، وہ انقلابی نہیں ہیں. خان صاحب اب انقلابی بن رہے ہیں. ایک ایسا ماحول جو انقلاب کا نہیں ہے اس کے اندر وہ انقلابی باتیں کرنی شروع کر دی انہوں نے. اور یہی کنفیوژن ہوئی ہے سب کے ذہن میں کہ آپ چاہتے کیا ہیں. آپ اینٹی ایک شخص کے ہیں یا ایک ادارے کے خلاف ہیں آپ؟ کیونکہ ادارہ جو ہے وہ تو ایک شخص کے پیچھے چلتا ہے. آپ اگر ایک شخص کے خلاف ہیں تو پھر اس کی بات کریں. آپ سارے ادارے کو کیوں آپ ٹارگٹ کرتے ہیں؟ اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ سارا ادارہ ایک بندے کے پیچھے چلتا ہے، ایک چیف کے پیچھے چلتا ہے، اور اسی میں اس ادارے کی سلامیت بھی ہے اور ملک کی بھی سلامیت ہے، آرڈر، ڈسپلن، سارا کچھ، دیٹس واٹ دی آرمی از آل اباؤٹ. اگر آپ اس کو توڑ دیں گے تو فوج ختم ہو جائے گی، تو وہ جو سارا سیکیورٹی پیراڈائم ہے وہی اڑ جائے گا. تو کیا آپ ساری
فوج کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے اور کوئی ایشوز ہیں؟ اگر کوئی اور ایشوز ہیں تو وہ بیٹھ کے بات کریں اور ان کے جو ریپرزینٹیوز ہیں ان کے ساتھ بات کریں اور راستہ نکالیں اپنے لیے. اچھا, سب نے نکالا ہے, آپ بھی نکالیں, مگر وہ خان صاحب ابھی تک تیار نہیں ہوئے, تو اس لیے یہ پرابلم بن رہا ہے. لیکن آپ نے تو پچھلے تجزیے میں بھی واضح کیا تھا کہ انہوں نے اسٹیک ہولڈرز کا لفظ استعمال کیا اب کی بار جو کمیٹی بنائی ہے, تو مذاکرات کے لیے تو آمادہ ہیں, لیکن کنفیوژن اپنی جگہ پر موجود ہے کہ مذاکرات کس سے ہوں گے, انسانوں سے یا فرشتوں سے؟ یہ تو عمر ایوب صاحب نے یہ خود کہہ رہے ہیں جی انسانوں سے بھی تیار ہیں, فرشتوں سے بھی تیار ہیں, ہر ایک کے ساتھ تیار ہیں, وہ نیوٹرلز کے ساتھ بھی تیار ہیں, انسانوں کے ساتھ بھی تیار ہیں, مگر ان کے ساتھ ابھی کوئی آتا نہیں سامنے, کیونکہ پتہ نہیں نا کہ خان صاحب پیچھے کیا چاہتے ہیں, خان صاحب کیا چاہتے ہیں. یہ تو جو لیڈر آتا ہے وہ نئی بات کر دیتا ہے, پھر اس کے خلاف پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے, اس کے اوپر اٹیک آنی شروع ہو جاتی ہے, وہ بیچارہ اپنی جان چھڑا کے بھاگتا ہے, پھر ایک اور آتا ہے وہ کوئی بات کرتا ہے, پھر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اس وقت تو جتنی لیڈرز ہیں پی ٹی آئی میں, جتنے ان کے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹس ہیں, وہ سارے جو ہے اپنی اپنی لائن لے رہے ہیں. پھر یہاں سے لوگ بیٹھ کے وہاں کہہ رہے ہیں, جو لوگ باہر بیٹھے ہیں, اوے خدا دا خوف کرو, فوج نہ اٹیک کرو. جتنا وہ کہتے ہیں وہ پھر کرتے کیا, ان کو اٹیک کرتے ہیں اور فوج کو پھر اٹیک کرتے ہیں. تو مطلب ہے کہ دس از ٹوٹل کیوس, انارکی ہے ان دا پی ٹی آئی. میں کہہ رہا ہوں نا, میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ یہ پارٹی نہیں ہے, یہ ایک موومنٹ ہے. موومنٹ کے اندر ایک بندہ اس کو لیڈ کر رہا ہے اور اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں لیڈر. پارٹی تو وہ ہوتی ہے انسٹیٹیوشنل پارٹی جس کے اندر ایک پوری سینٹرل کمیٹی ہوتی ہے, لوگ ہوتے ہیں, ذمہ داریاں ہوتی ہیں. یہاں تو ایک بندہ ہے. اب وہ ایک بشرا بی بی بھی آ گئی ہیں, مگر وہ تو سمجھے اب دونوں ایک ہی ہیں. تو اب اس قسم کی سچویشن ہوئی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جلدی خان صاحب کو کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے, اور میں سمجھتا ہوں یو ٹرن لینا پڑے گا. اگر خان صاحب یو ٹرن نہیں لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ جو آدھا ادھورا رہ گیا نا یہ چارج شیٹ, وہ باقی بھی چارج شیٹ لگ جائے گی. اس کا مطلب یہ دانستہ لچک دکھائی گئی ہے. لیکن یہ کہا جا رہا تھا کہ سول نافرمانی کی کال اس تناظر میں ہے کہ جنرل فیض حمید کے خلاف کوئی فیصلہ ہونے والا ہے. اب جنرل فیض حمید کے خلاف جو فیصلہ ہوا اس میں پی ٹی آئی کو موقع دیا گیا ہے کہ آپ رجوع کر سکتے ہیں, اور 12 دسمبر 13 14 دسمبر سول نافرمانی کی کال کے حوالے سے سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ کال واپس لینے کے لیے آمادہ نہیں ہیں. تو ہو ول بلنک فرسٹ, یعنی میچ تو ابھی بھی ٹائی ہے. آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں, تو عمران خان صاحب اصل میں کیا چاہتے ہیں؟ وہ دیکھیے پہلے بھی آپ دیکھیے نا, یہ جو سارا ڈی چوک اور سنجیانی کی والی بات ہے, جی, تو بات تو یہ طے ہو چکی تھی کہ خان صاحب نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ سنجیانی میں بیٹھیں اور نیگوسیشن کریں, ڈی چوک ابھی نہ جائیں, یہی تھا نا. سب نے یہ اس کے بعد پھر بشرا بی بی نے ایک نیا ڈائلاگ شروع کر دیا کہ نہیں خان صاحب نے تو کہا تھا ڈی چوک جانا ہے, اور میں تو جا رہی تھی ڈی چوک اینڈ سو آن. تو یہ دو اس قسم کے بیانیے بھی آ رہے ہیں. اور اب جو لیٹسٹ ہمیں جو خبر مل رہی ہے وہ یہی مل رہی ہے کہ خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بشرا بی بی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جو بشرا بی بی کہہ رہی ہیں وہ کہیں گے ہاں یہی صحیح ہے, اور جو باقی لیڈرز بیرسٹر گوہر ہو گئے یا سلمان ہو گیا یا باقی لوگ جو ہیں گنڈا پور صاحب جو ہیں یا بیرسٹر سیف ہیں, جو بھی اتنے, وہ خان صاحب ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. تو اس لیے وہ بشرا بی بی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور میرا خیال ہے جو آج کی ہمیں خبریں مل رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ کچھ لوگوں کی ان سے ملاقات ہوئی ہے اور اس میں وہ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ بندے مارے گئے انہیں اور تسی جڑے نے مفاہمت کی گلاں کر رہے ہو. تو میں کہا جو ہے نا کہ ہر جگہ پہ آپ یہی بات کریں کہ اتنے مارے گئے, اتنے مارے گئے, اتنے مارے گئے, یہی پہلے کہا گیا تھا نا. اور اب آپ لوگ جو ہیں تیار ہو گئے ہیں یہ کرنے کے لیے وہ کرنے کے لیے. آپ لوگ تسی کہندے ہو کہ وہ آرمی کا انٹرنل میٹر ہے فیض حمید, اور یہ جو ہے کسی کے ساتھ بھی ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, یہی ہے نا جی. ہاں, اب وہ بھی بس اٹس کوائٹ پیتھیٹک یہ کہنا کہ ہم تو ہر ایک کے ساتھ تیار بات ہے کرنے کے لیے تیار ہیں, اور پھر یہ بھی کہہ دینا کہ فرشتے ہوں یا انسان ہوں. مطلب یہ کوئی بات ہے. اور سیاسی عمل جاری رہنا پہلے آپ کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ, پھر آپ کہتے تھے نیوٹرلز, پھر آپ کہتے تھے فرشتے, پھر اسٹیک ہولڈرز. مطلب ہر روز آپ نیا ایک بیانیہ شروع کر دیتے ہیں. واٹس گوئنگ آن. لیکن اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے آپ کے تجزیے سے کہ جیسے ایک ڈسکنیکٹ ہے, ایک کمیونیکیشن گیپ ہے. مرکزی قیادت عمران خان صاحب بشرا بی بی ایک طرف ہے اور باقی ساری پارٹی ایک طرف ہے, چاہے اس میں اسد کیسر ہوں, چاہے اس میں شبلی فراز ہوں, چاہے عمر ایوب ہوں, چاہے سلمان اکرم راجہ ہو, چاہے بیرسٹر گوہر ہو, یہ ایک الگ ہٹ کے پالیسی چلا رہے ہیں. تو ایسے میں اب ایک لٹکتی تلوار ادھر کورٹ مارشل کی ہے, ایک لٹکتی تلوار سول نافرمانی کی ہے. تو کیا فیصلہ کیسے ہوگا؟ نہیں, میرا خیال ہے بیک آؤٹ کرنا پڑے گا. یہ سول ڈس اوبیڈینس نافرمانی کی جو بات ہے نا, یہ پیچھے ہٹنا پڑے گا. پارٹی تیار نہیں ہے اس کے لیے, عوام اس کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے خان صاحب کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور اگر پیچھے نہیں ہٹتے, انسسٹ کرتے ہیں اپنی پارٹی کو کہ کریں,
تو پھر جو حشر ہوا ہے نا پچھلی دفعہ 26 والا یا 24 والا وہ اس سے بھی برا حشر ہوگا اس دفعہ. دوبارہ کال تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں دی جا سکتی آنے والے دنوں میں, اور اگر پھر یہ انسسٹ کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی اور بڑی ڈی مورلائزیشن ہوگی. تو دوسری طرف ان مذاکرات کا مستقبل کیا ہے جس کا ماحول بنا ہوا ہے اور ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں بیک ڈور؟ نہیں دیکھیے ملاقاتیں ابھی نہیں ہو رہی. یہ کوئی ملاقات نہیں ہے کہ جی 4 لوگ اٹھ کے چلے گئے اسپیکر کو ملنے کے لیے اور وہاں جا کے بھی یہی بات کی. اسپیکر کے پاس کوئی اس وقت اتھارٹی نہیں ہے ٹو انیشیٹ اے ڈائلاگ. جیسے رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ابھی کوئی ایسی ہماری طرف سے تو کوئی پیش قدمی نہیں ہے. اور دیکھیے نا وہ پنجابی کہتے ہیں گورنمنٹ جہی نا وہ پاراں تے ہن پائے گی, پاری پی گئی. جس طرح دوجی سائڈ تیار ہوتی ہے تو ادھر پاری پی جاتے ہیں. اچھا تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کچھ عرصے کے لیے چلے گا بٹ ایونچولی بات چیت شروع ہوگی. اچھا مگر اس کے لیے خان صاحب کو یو ٹرن لینی پڑے گی اور وہ اگر یو ٹرن لیں گے تو پھر جا کے بات آگے بڑھے گی. دیکھیے اسپیس کریٹ کرنی پڑتی ہے اور وہ اس وقت اور ان کو موقع دیا جا رہا ہے. یہ جو ٹرائل ہے نا فیض حمید والی اس کا جو ادھورا حصہ رہ گیا ہے وہ یہ اسپیس دی جا رہی ہے کہ یہ ہم ابھی آگے نہیں بڑھتے, چلو سیدھے ہو جاؤ, فضول باتیں بند کرو, ملک کا نقصان کرنا بند کرو. اور یہ سٹرائکس اور یہ سول ڈس اوبیڈینس یہ وہ دیکھیں یہ سول ڈس اوبیڈینس تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے نا وہ جو لانگ مارچ کی تھی. یہ تو سارے پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں ریمیٹنسز بند کر دیں. ارے بھائی ریمیٹنسز کے اوپر تو پاکستان چلتا ہے. اگر ریمیٹنسز بند ہو گئے یا اس میں ڈراپ آ گئی تو بہت بڑی فائنینشیل کرائسس ہو جائے گی یہاں تو. اور اگر عمران خان یہی چاہتا ہے کہ یہ سری لنکا والا یا بنگلہ دیش والا حال ہو کہ سول اسٹرائف ہو, لڑائی جھگڑے ہوں, اور شاید ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ تبدیلی اسی طریقے سے آئے گی, تو پھر دین ہی از امبارکنگ آن اے ویری ڈیفیکلٹ روٹ. کیونکہ میں نہیں سمجھتا لوگ ریمیٹنسز کرنا بند کر دیں گے. پہلی بات یہ ہے میں نہیں سمجھتا یہ کامیاب ہوگا. جیسے یہ کامیاب نہیں ہوا نا کہ لوگ عمران خان کے کہنے کے اوپر پیسے بھیجیں گے پاکستان, جب یہ اپنے دور میں کسی نے کچھ نہیں بھیجا. ٹھیک, اور اب یہ کہیں گے کہ کچھ نہ بھیجو. پہلے کہتے تھے بھیجو تو کسی نے نہیں بات مانی, اب کہیں گے کچھ نہ بھیجو. ایسے نہیں ہوگا. لوگ جو بھیجتے ہیں پیسے وہ اپنے خاندانوں کے لیے بھیجتے ہیں. زیادہ تر یہ لوور کلاس کے لوگ ہیں اور لوور مڈل کلاس کے جن کی یہاں فیملیز ڈپینڈ آن دیم, اور اسی لیے وہ اپنی فیملی کو ہمیشہ اور اپنے فیملی اور بچوں اور بیوی کو پہلے کریں گے, پھر خان صاحب کی باری آئے گی. تو اس لیے یہ بھی فیل ہو جائے گی. کوئی اس سول ڈس اوبیڈینس کو کرے گا نہیں. مگر اگر خان صاحب نے انسسٹ کیا تو ان کے خلاف ایک اور بلیک مارک, اچھا جہاں لگتے ہیں نا بلیک مارکس, کہ وہ فیلئر اور سکسیس سیپریٹ ایشو, مگر دا کال اٹ سیلف از بلیک مارک. تو خان صاحب کو اب وقت آ گیا یو ٹرن لینے کا, اور اگر یو ٹرن ابھی نہیں لیں گے اور یہ کنٹینیو تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ود ان دا منتھ اور سو وہ دوسرا پہلو بھی جو ہے نا لنکنگ کا وہ بھی ہو جائے گا. لنکنگ یعنی ساتھ دونوں کا ٹرائل اور پھر فوجی عدالت کے حوالے جس کا اشارہ خواجہ آصف بھی دے چکے ہیں کہ دونوں کا ایک ساتھ ٹرائل ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے. تو سٹ صاحب یہ 2 دن ہیں 12-13 دسمبر جس کی ڈیڈ لائن بانی پی ٹی آئی نے دی تھی کہ آپ میرے 2 مطالبات مانیں اور آپ جوڈیشل انکوائری کرائیں 2 واقعات کی, اور وہ جو انڈر ٹرائل قیدی ہیں انہیں رہا کریں, اور ان 2 دنوں میں ہی کوئی بریک تھرو ہونا ہے مذاکرات کا آپس میں بات چیت کا, تاکہ وہ کال واپس لے سکیں یا کم از کم جیسے آپ کہہ رہے ہیں انہیں یو ٹرن لینا پڑے گا تو ایک سیف پیسج مل سکے. دیکھیے جوڈیشل کمیشن تو بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے نا, وہ تو بنائی جا سکتی ہے, مگر قیدیوں کو چھوڑنا جو ہے وہ ہیز ٹو بی پارٹ آف اے بگر ڈیل. تو اگر عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں پہلے ڈیمانڈز میرے میٹ کریں پھر میں کال آف کروں گا, تو شاید ایسے نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ ایک ڈیمانڈ جو ہے وہ پہلے ایکسیپٹ ہو جائے. اچھا کچھ قیدی چھوڑ دیں, سارے نہیں. ٹھیک, اور پرائم منسٹر کہے کہ جی ٹھیک ہے میں جوڈیشل کمیشن بناتا ہوں, اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ وی ول میک اے جوڈیشل کمیشن. تو اس کے بیسس کے اوپر خان صاحب کو موقع مل جائے ٹو ٹیک اے یو ٹرن. مگر اگر خان صاحب کو یہ توقع ہے کہ جی سارا کچھ پہلے میں جو کہنا میری کنڈیشنز میٹ ہوں, تو وہ تو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ ڈائلاگ کنڈیشنل نہیں ہوتا. آپ اگر پہلے کنڈیشنز لے ڈاؤن کر دیں گے تو پھر کیا ڈائلاگ ہوگا. ڈائلاگ تو ہوتا ہے وداؤٹ کنڈیشنز. ٹھیک ہے. اچھا مین وائل جو یہ کورٹ مارشل ہے اس کو بھی بڑا انٹرسٹ کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے کہ تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے, لیکن کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اصل واقعات یا اصل جو سیریز ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے, اس میں کوئی فائنل راؤنڈ نہیں ہوگا یا سزا نہیں ہوگی. آپ بھی یہ سمجھتے ہیں اب اگلا مرحلہ, کیونکہ ابھی تک جو الزامات جن کے تحت انکوائری وہ کرپشن کے ہیں, وہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے ہیں, سیکریٹ ایکٹ کی, اس کے علاوہ سیاست میں مداخلت کے حوالے سے ابھی بات مکمل نہیں ہوئی, تو اگلے مرحلے میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی مکمل ہوگی اور پھر
वादा माफ गवाह बनने का मरहला है। अगर खान साहब यू टर्न नहीं लेते ये सारी चीज़ से, अच्छा। ये जो लड़ाई झगड़ा उन्होंने छोड़ा हुआ है, यू टर्न का मतलब क्या है? यू टर्न का मतलब ये है कि ये जो स्ट्रैटेजी है आपकी कि रियासत के साथ क्लैश किया जाए जी। और अगर उससे मुल्क का नुकसान होता है तो हो जाए, ठीक, ये जो स्ट्रैटेजी है ना, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। आप क्लैश विद इस्टेब्लिशमेंट एंड क्लैश विद और मुल्क का नुकसान वाली स्ट्रैटेजी को आप यू टर्न लें। आप बात करें हुकूमत के साथ, जो इस वक्त की हुकूमत है, उसके साथ आप बैठ के बात करें, अपनी टीम नॉमिनेट करें, वहाँ बैठ के सारी बातें होती हैं और फिर ये, और उसका नतीजा क्या निकलेगा, जो बातचीत का जो एम होगा ना, वो क्या होना चाहिए? मसला हल करना है ना। मसला है क्या? खान कहता है कि मेरी इलेक्शन चोरी हुई है, ठीक, नवाज शरीफ भी यही कहता था ना 2018 की इलेक्शन का, ठीक, तो वो घूम फिर के फिर वो आ गए वापस जी। अगर वो उस वक्त बॉयकॉट कर देते और गालियां देते तो फिर कभी भी नहीं होना था जी। उन्होंने रास्ते निकाल लिया। तो खान साहब को भी अब वो जो डिमांड है ना जी, फौरी इलेक्शन कराओ और 26th अमेंडमेंट वापस करो, ये नहीं होना। अभी ये रखे भी नहीं जा रहे मुतालबा, अब रखे थे ना अभी पहले, हाँ। तो वो यही है, कभी ये रखते हैं, कभी ये रखते हैं, देखते हैं कहाँ मछली फंसती है। मछली नहीं फंसनी, इज नॉट बाइटिंग। तो अब बात ये है कि खान साहब को फैसला ये करना है कि आखिरी उनका क्या, कहाँ पहुँचना है उन्होंने। वो मैं अगर खान साहब की जगह पे हूँ तो वो कहाँ पहुँचना है, हाँ। यही पहुँचना ना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए एक। अभी भी तो खान साहब कहते हैं ना कि जी मेरी मैंडेट मुझे दे, मतलब ये है कि एक फ्री इलेक्शन करा दें फॉर्म। अब बात ये है, खान साहब कहते हैं कल कराओ फ्री इलेक्शन। गवर्नमेंट आई 5 साल वास्ते, 1 साल हो गया, रह गए बाकी 4, ठीक। तो खान साहब आए ना टेबल पे बैठे, खान साहब कहेंगे जी कल इलेक्शन कराओ, वो कहेंगे जी 5 साल बाद होनी है। अच्छा जी नहीं, फिर मैं तो नहीं मनता, ना मनो जी, वो कर चले गए। फिर 2 हफ्ते के बाद फिर मीटिंग हुई तो और क्या जी, क्यों जी खान साहब? फिर नहीं देखो ना जी, ये बड़ी ज़्यादती है, कल नहीं तो चलो परसों कर लो। वो कहेंगे नहीं देखो ना, ऐसी 5 साल वास्ते आए, चलो 4.5 साल कर लेते हैं, ठीक। तो ये इट विल टेक 6 months एट लीस्ट। आज अगर यू टर्न लें तो ये सब बंद कर दें, बाकी लड़ाई झगड़े, और टॉक्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। ये जो टॉक्स हैं दे विल कंटिन्यू फॉर 6 months, मे बी इवन अ ईयर। उसके अंदर साइन पोस्ट आएंगे, जैसे कहते हैं ना माइलस्टोन्स आएंगे कि पहले ये होगा, फिर आप उससे इत्मीनान बढ़ेगा, फिर मैं ये करूँगा, मेरा फिर आपके ऊपर इत्मीनान बढ़ेगा। तो ये स्टेप्स होते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के नेगोशिएशंस में, स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं होता कि सारी चीज़ एक ही दफ़ा कंसीड कर दी, ठीक। तो स्टेप बाय स्टेप कंसेशंस देने पड़ेंगे दोनों साइड्स को, फिर उसके एविडेंस देनी पड़ेगी कि वो फुलफिल भी हुए कि नहीं हुए। उसमें काफ़ी स्लिप अप हो जाती है, कोई चीज़ टाइम पे होनी होती, वो नहीं हुई, फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद। तो नेगोशिएशन इज़ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। तो अगर 1 साल के बाद खान साहब बेल पे बाहर आ जाएं और इन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएं नेगोशिएशंस में, और पार्लियामेंट में भी आके बैठ जाएं, एक्सेप्ट कर लें कि जो स्टेटस को है ये चलेगा, और डिफाइन ये नेगोशिएशन ये करनी है कि कब ये ख़त्म होगा और कब नई इलेक्शन होगी, किन टर्म्स पे होगी, कैसे होगी, फ्री या फेयर, ये सारी इश्यूज जो हैं ये डिस्कस करने पड़ेंगे। तो ये डिस्कस कर लें, फिर एक फ़ैसला हो जाए कि जी चले 5 साल नहीं तो 3 साल में डन हो जाए। ये कहते हैं आज नहीं तो 3 साल में हो जाए, या 2.5 साल और दे दें इनको, क्योंकि ये भी नहीं छोड़ेंगे ना, ये भी तो चाहते हैं कि अगली इलेक्शन में इनका भी कुछ हिस्सा बने ना। हाँ। ये कोशिश कर रहे हैं कि मईशत चल पड़े, कोई थोड़ी सी इन्फ्लेशन गिर जाए, महंगाई ख़त्म हो जाए, लोगों को नौकरियाँ मिलनी शुरू हो जाए, कोई ग्रोथ शुरू हो जाए, ताकि इनके भी कुछ चांस रह जाए। नहीं तो इस वक्त तो लाइन पिटी हुई है इन बेचारों की। तो सिर साहब, पहले तो जब भी इस तरह की कोई बातचीत होती थी तो उसका कोई गारंटर होता था, और आपको पता है पाकिस्तान की तारीख में गारंटर कौन रहा है, लेकिन अब की बार तो उनकी गारंटी ही देनी पड़ेगी। तो पीटीआई की गारंटी कौन देगा? जैसे हुकूमत भी ये कह रही है कि आप तो बात पे कायम नहीं रहते, यू टर्न ले लेते हैं, तो पीटीआई के साथ बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी? कौन जिम्मेदारी लेगा? बिल्कुल सही है। एक्चुअली पीटीआई की गारंटी भी कोई नहीं दे सकता और उनकी भी गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेट्स बी ऑनेस्ट। यहाँ ही सारा मामला यही मसला है, क्योंकि 2 आप समझे, एक मूवमेंट है, एक इदारा है जी। या तो पार्टी होती ना, हाँ। क्योंकि वो जो दूसरा इदारा है वो भी एक किस्म की पार्टी है, तो फिर बातचीत हो सकती। मगर वो जब वो चाहें वो
बन जाते हैं, जब वो चाहें वो इदारा बन जाते हैं। इधर ये है कि जब ये चाहे मूवमेंट बन जाते हैं, जब ये चाहे पार्टी बन जाते हैं और वो भी पार्टी कभी वो एक नाम से आती है, कभी दूसरे नाम पे बन जाती है, कभी रिजर्व सीट्स मिल जाती हैं, कभी नहीं मिलती, तो इनको भी नहीं पता कि हम आ रहे हैं जा रहे हैं। हाँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सारी क्लैरिटी अब होनी चाहिए। हाँ। और सारे पत्ते खान साहब के पास हैं। हाँ। और पत्ते काटने जो है ना वो एस्टैब्लिशमेंट लेके बैठी हुई है। खान साहब यक्का मारते हैं, वो दुक्की के साथ काट देते हैं उसको वो फ्लश है ना गेम, ऐसी होती है। हाँ। तो वो अब त्रुप चाल जैसे कहते हैं। हाँ। तो अब यक्का भी आपके पास हो, दूसरे के पास त्रुप हो, तो वो दुक्की के साथ काटते हैं। बस यही चल रहा है, जब वो रूल्स चेंज करते हैं तो दूसरे गेम चेंज कर देते हैं। गेम चेंज हुई है मिडिल ईस्ट में भी, बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन वहाँ डेवलप थे। इस पर तबसरा सेठी साहब का एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। सेठी साहब, शाम की सिचुएशन दिलचस्पी का महवर पूरी दुनिया के लिए, खुसूसन मिडिल ईस्ट के लिए, क्योंकि आलमी थिएटर है, इसमें बहुत सी कुव्वतें इन्वॉल्व हैं। मुझे आपसे ये जानना है कि यकदम कैसे वहाँ सिचुएशन चेंज हुई, इन शॉर्ट में पूछूं, और आगे क्या होगा, इसका अगला टारगेट क्या है? जी हाँ, मैंने इसको बड़े गौर से स्टडी किया है और मैं कन्विंस्ड हूँ, यकीन है मुझे कि ये यकदम नहीं हुई। लगता ऐसे है कि यकदम हुई है, मगर एक्चुअली इसकी प्लानिंग काफ़ी अरसे से हो रही थी। अच्छा। अब अगर मैंने कोई हवाला देना है तो मैं हवाला वही देता हूँ कि जो हमास और हिजबुल्लाह की अटैक हुई थी और जो सारी दुनिया कह रही थी इसराइली इंटेलिजेंस को पता ही नहीं चला जी, तो ये हो कैसे सकता है। तो मैंने आपसे ये जिक्र किया था, मैंने कहा था नहीं, उनको सब पता था, उन्होंने शायद इसको इनकरेज किया है ताकि वो जो उनका लॉन्ग टर्म प्लान था उसको इम्प्लीमेंट कर सके। और जब ये हुआ उसके बाद उन्होंने जो करना था वो किया और वो उन्होंने कामयाब होकर दिखा दिया है। हाँ। उन्होंने फैसला किया हुआ था कि हमने गाजा से निकालना है सबको और मलियामेट कर देना है, बमबारी कर देना है और हमें सीज कर लेना है, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो आगे भी जाएंगे और इनको हमने या सीरिया में सेटल करना है या लेबनान में या जॉर्डन में, तो देखा जाएगा क्या होगा। मगर अब ये वक्त आ गया कि इस मामले को ख़त्म करें और वो ख़त्म कैसे करेंगे, हज़म कर लें। तो ये इसलिए उनसे कहा गया कि करो, क्यों, ताकि उनको मौका मिलेगा फिर टू हिट बैक। तो मैंने हमेशा ये कहा था कि ये 1 साल से वो कर रहे थे तैयारी, तो ये हो नहीं सकता कि इजराइलीज़ को CIA को पता नहीं था। मैंने यही कहा था कि वो खुद करवाना चाह रहे हैं ताकि उनको एक जवाब मिल जाए करने के लिए जो कुछ उन्होंने किया। तो वो उसमें कामयाब हो गए। अब क्या सिचुएशन हुई है, उन्होंने ईरान को न्यूट्रलाइज कर दिया, उन्होंने हिजबुल्लाह को उड़ा के रख दिया, उन्होंने हमास को उड़ा के रख दिया। ऐसे किया ना? उनको तो मेरा ख्याल है काफ़ी सालों के पीछे धकेल दिया और अब उन्होंने फॉलो अप करते करते उन्होंने लेबनान के अंदर भी जगह ले ली, टेरिटरी खींच ली, वहाँ भी पहुँच गए हैं और ईरान के ऊपर भी हमला कर दिया और ईरान ने कोई जवाब दे नहीं सकता। उनको पता है कि थोड़ा और किया तो वो और भी कर देंगे, क्योंकि अमेरिका उनके साथ है और कुछ मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं वो भी उनके साथ है। तो इसलिए so this whole thing has backfired on the axis of resistance जिसे कहते हैं। वो ईरान ने एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाई हुई है। वो एक्सिस ये है कि यमन, सीरिया, ईरान एंड हिजबुल्लाह एंड हमास, पैलेस्टाइन, ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस थी। और सारा जो असिस्टेंस आती थी वो यूज्ड टू कम बाय सीरिया। सीरिया वाज द गेटवे टू दी। तो उन्होंने पहले क्या किया कि पहले तो ईरान को ठाप लगाई है, उसके बाद उन्होंने हिजबुल्लाह और उनको फारग किया, हमास को किया, और अगला स्टेप यही था कि वो अब सीरिया को फारग करेंगे। तो अब अगला स्टेप, तो अब ये है कि ये जो सब कुछ हुआ है, ये हुआ कब, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये प्लानिंग हुई है सारी। वो हुआ इस तरीके से कि पहले तो सीज़ फायर अनाउंस करवाई इसराइल ने और हिजबुल्लाह ने। अच्छा। सीज़ फायर 12 तारीख को गलबन लगभग उन्होंने सीज़ फायर कराई। सीज़ फायर जैसे ही कराई तो ये जो ग्रुप है HTS, इसको इमदाद मिल रही थी फ्रॉम यूक्रेन, फ्रॉम CIA, फ्रॉम NATO एंड फ्रॉम टर्की। ये इसको सपोर्ट कर रहे थे, मगर बड़े डिस्क्रीटली कर रहे थे। रशिया और ईरान को पता था कि ये हो रहा है। अच्छा। और इन्होंने दोहा के अंदर एक डायलॉग भी शुरू किया टू फाइंड कि किस तरीके से असद को बचाया जाए। मगर वहाँ उस डायलॉग के अंदर दोहा में ये भी पता चला कि कतर भी सपोर्ट कर रहा है इस ग्रुप को, क्योंकि वो अमेरिकन एलाइज है। तो और ये समझ आई कि असद जो है वो तैयार नहीं है लंबी रेजिस्टेंस करने के लिए।
اس کی فوج کے اندر اتنی کرپشن شروع ہو گئی ہے کہ شاید وہ موٹیویشن بھی نہیں رہی کہ وہ زیادہ دیر لڑ سکے, اور وہ ٹوٹلی ریلائنٹ ہے آن رشین اینڈ ایرانین سپورٹ. اچھا, اوکے. اور اگر رشین ایرانین سپورٹ نہیں ملی اسے تو وہ بالکل کھڑا نہیں ہو سکے گا. اوکے. تو یہ سب کو پتا تھا کہ یہ بات آنے والی ہے. یہ جو دوحہ کے اندر ڈائلاگ جو ہو رہا تھا اس میں انہوں نے کوشش کی اسد کو سمجھانے کی اچھا کہ کچھ مذاکرات کر لیتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ, تم ریچ آؤٹ ٹو دا ریبلز, کوئی ایسی سچویشن کر لو بیفور یو آر اوور تھرون. اب بچنا تمہارا مشکل ہو گیا ہے بیکاز پورا ایک نیٹو بیک پلان چل رہا ہے اور ہم بزی ہیں. ایران از بزی, رشیا از بزی. رشیا یوکرین میں پھنسا ہوا ہے, ایران جو ہے ویسے ہی پھنسا ہوا ہے. تو اب ہم اس طریقے سے تمہاری ہیلپ نہیں کر سکیں گے اگر یہ لوگ آ گئے تو. اور وہ آ رہے ہیں, وہ تیاری میں ہیں, اور سب کو پتا تھا کہ یہ تیاری ہو رہی ہے. اور جیسی سیز فائر ہوئی اسرائیل نے اٹینشن ادھر ڈائیورٹ کر لیا. اور نیتن یاہو نے کہا تھا کہ اس کے بعد ہم سیریا کے اوپر جائیں گے کیونکہ ساری جو ہے نا سپلائی لائن سیریا سے آتی ہے, تو پہلے ہم ان چیزوں کو ختم کریں گے پھر سیریا میں آئیں گے. یہ اس کے بیان ہے اس کا. اب یہ سب اسد سب چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, ان کا خیال تھا کہ ان کی فوج وہ لڑ لے گی. ایکچولی ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ فوج لڑنے کے موڈ میں نہیں تھی, ڈیزرشنز ہو رہی تھی, اور زیادہ تر اس فوج کے اندر کانسکرپٹس ہیں. کانسکرپٹ زبردستی لوگوں کو فوج میں پکڑ کے لے گئے. وہ پرانے زمانے میں نہیں ہوتا تھا کہ جس کو کیپچر کیا اس کو پکڑ کے لے گئے, اس کو کہا اب تم یو ول بی پارٹ آف آر آرمی. تو یہ وہ سسٹم چل رہا ہے. اور برائب بھی کیا گیا شامل اور کرنے وہ کو. خیر آئی مین وہ تو کرپشن تو شروع ہو جاتی ہے نا, تو وہ تو شروع ہو چکی تھی. بہت کرپشن تھی فوج کے اندر. تو فوج کمزور ہو چکی تھی, وہ لڑنے کے قابل نہیں تھی اب. اگر اور جیسے ہی ان کو یہ شک پڑا کہ شاید ایران اور سوویت اور رشیا جو ہے وہ ان کو وہ اس لیول پہ مدد نہیں کر سکتا, یا ان کے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے یا ریسورسز نہیں ہیں, تو وہاں اور بھی ڈیمورلائزیشن ہو گئی. تو یہ قطر کے اندر جو ڈائلاگ تھا اس کے اندر اسد نے ان کی بات نہیں مانی, رشیا کی اور ایران کی اور ترکی کی بات نہیں مانی. تو پھر میرا خیال ہے انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ پھر اب وقت آ گیا کہ ہم تو زیادہ اس کی ہیلپ نہیں کر سکتے. تو پھر ادھر سے گو ہیڈ مل گئی ان کو, کیونکہ وہ جو ہے وہ بیکڈ ہے بائی ٹرکی, قطر, نیٹو, CIA اینڈ اسرائیل. اچھا, اور کیا جیسے ہی انہوں نے اپنی اٹیک شروع کی تو اسرائیلیز نے دو چیزیں کی فوراً, جیسے کہ تیاری تھی پوری. ایک تو انہوں نے گولان ہائٹس جہاں وہ پہلے انہوں نے وہ ہائٹس سیز کر لی, ان کے جو پکٹس تھی وہ فوج وہاں سے میلٹ کر گئی, انہوں نے جا کے وہ لے لیا, تاکہ اب ناؤ دے ودن اسٹرائکنگ ڈسٹینس آف ڈمیسکس, اس کے 21 کلومیٹر کے فاصلے پر. ٹھیک ہے, وہاں سے لانگ رینج بھی کر سکتے ہیں, جب بھی چاہیں دے کین اٹیک ڈمیسکس. اور وہ اسد بیٹھا ہوا تھا ڈمیسکس میں, ہی واز ناؤ ولنریبل. دوسری چیز انہوں نے کی کہ اسرائیل اس دن سے آج تک اسرائیل اٹیک کر رہا ہے سیرین آرمی پوزیشنز. 430 کے قریب انسٹالیشنز کے اوپر انہوں نے پچھلے 7-8 دن کے اندر اٹیکس کیے ہیں. 8 دسمبر کے بعد, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 80% سیرین آرمی ایئر فورس جو ہے اس کو ڈسٹروائے کر دیا. کیوں؟ تاکہ پھر کبھی کھڑے نہ ہو سکیں. یہ پلان ہے کہ سیریا کو اب ڈیوائیڈ کرنا ہے. سیریا کو وہی حشر کرنا ہے جو عراق کا کیا تھا, وہی حشر کرنا ہے جو لیبیا کا کیا تھا. وہ یہ ہے کہ اس کو ایز اے نیشن اسٹیٹ اب نہیں رہنے دینا, تاکہ یہ کبھی فلسطین کے لیے کوئی بیس ایریا پھر نہ بن جائے, پھر نہ ریزسٹنس ہو جائے. اسی لیے انہوں نے پھر پک اینڈ چوز کیا. ایک طرف آرمی کو ختم کر دیا, تاکہ وہ ایک یونیفائنگ فورس ہوتی ہے نا, لڑتی ہے جو, اس کو تو ختم کر دیا. کچھ بھاگ گئے ہیں, باقی کو ڈسٹروائے کر دیا. اور دوسرا یہ کہ کاؤنٹر آرمی جو ہے وہ جو پہلے جو ٹیررسٹ جس کو کہتے تھے, جس کے اوپر $10 ملین کی ہیڈ منی CIA نے لگائی ہوئی تھی, ان کو اب ریبل کہہ رہے ہیں, باغی کہہ رہے ہیں, اور ان کے ساتھ بڑی گپ شپ شروع ہو گئی ہے. CNN کے اوپر انٹرویوز ہونے شروع ہو گئے ہیں, اور ہیرو بنایا جا رہا ہے, ان کو ہیرو بنایا جا رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ دس از آل ایمڈ ایز پارٹ آف دا گریٹر اسرائیل پلان. انہوں نے لیبنان میں بھی جگہ لے لی ہے, انہوں نے سیریا میں بھی جگہ لے لی ہے, انہوں نے سیریا کے ساری فوج کو ختم کر دیا. اور یہ جو وہاں 38 گروپس ہیں جو کہ مختلف جگہ میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, اور مگر انہوں نے 2-3 گروپس کو اپنے ساتھ لے لیا ہے, ان کو ڈمیسکس میں بٹھا دیا ہے. اور اب ان کو سپورٹ ملے گی فرام دا ویسٹ. مگر اس میں جو سب سے زیادہ جس کو فائدہ ہوگا وہ اپارٹ فرام نیٹو اینڈ ویسٹ اینڈ اسرائیل, وہ ٹرکی کا بھی بہت بڑا اسٹیک ہے. کہ ٹرکی نے بھی ان لوگوں کو کافی سپورٹ کیا. وہ اس لیے کیا ہے کیونکہ ٹرکی ان کو کہتا ہے کہ وہ جو ٹرکی کے خلاف ایک اپنی کردستان بنانا چاہ رہے ہیں, ان کو
یہ لوگ قتل کریں. اچھا. تو ٹرکی کے بھی اسٹیکس ہیں یہاں, مگر اب یہ سب جو ہے دیر آل آؤٹ. جو سیریا کے ساتھ وہی ہونے جا رہا ہے کہ جو کہ انہوں نے پہلے عراق میں کیا, لیبیا میں کیا. دے وانٹ ٹو ڈسٹرائے اٹ ایز اے نیشن اسٹیٹ. تو دیٹ از دی ایم آف دس. پھر وہ ایک کیوس, انارکی, آپس میں لڑائی جھگڑے, جس کے اندر امریکنز جو ہیں وہ آئل ویلز کو پکڑ لیں گے, اسرائیل یہ کر لے گا وہ. سو عراق جیسا انجام آپ دیکھ رہے ہیں شروع میں جو عراق کے ساتھ ہوا تو ابھی بھی عراق از اے نان فنکشنل اسٹیٹ. یس. ہاں, تو وہی کرنے جا رہے ہیں سیریا کے ساتھ. Okay. اور ایران کو سب سے بڑا دھچکا لگا ہے بیکاز یہ ایران کی ایکسس جو تھی اس کے اندر 3 پارٹس ختم ہو چکے ہیں. ایک جو رشیا وڈرا کر گیا, جی, دوسرا یہ کہ سیریا اڑ گیا, تیسرا یہ کہ حماس اور حزب اللہ جو ہے وہ فارغ ہو گئے یا کمزور ہو گئے. اب ایک وہ رہ گئے یمن والے, تو ان کے اوپر بھی اب اٹیک اور بھی زیادہ آئے گی تاکہ ان کو بھی نیوٹرلائز کر دیا جائے. ٹھیک ہے. تو یعنی اسی لیے اس سچویشن میں کہتے ہیں کہ وہ کر سکتا ہے شام میں اپنی موجودگی کے حوالے سے اسٹریٹجی کو, لیکن ایران کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو شام کا مستقبل کیا بھائی؟ تو تحریر شام کے جو سربراہ ہیں وہ تو اتحاد کی بات کر رہے ہیں, لیکن کیا یہ ممکن ہو پائے گا؟ ایک بریک کے بعد آ کے بات کریں گے. ویلکم بیک. سر صاحب, پھر دنیا اس کو کس پرسپیکٹو سے دیکھ رہی ہے؟ اب رشیا کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ رشیا نے کیا لیسنز لرن کیا؟ کیا عرب ممالک اس کو گریٹر اسرائیل کے پلان کو اسی طرح امپلیمنٹ ہونے دیں گے, آگے جانے دیں گے؟ نہیں, گریٹر اسرائیل کو روک نہیں سکتے. اب دیکھیے نا, 3-4 تو ملک ہیں, باقی سارے تو پہلے ہی مطلب کمزور ہیں. ایک سعودی عربیہ ہے, قطر ہے, یو اے ای ہے, اور کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. ایجپٹ تو آلریڈی جی, ہم بہت دور ہیں, ہمارا ویسے بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو سعودی عربیہ تو آلریڈی ڈزنٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف. تو میرا خیال ہے کہ سیریا کے بعد جب سیریا کو وہ بالکل ناک آؤٹ ہو گیا نا, کچھ عرصہ لگے گا, کچھ 6 مہینے سال, اس سے توجہ ہٹے گی. پھر یہ ایران کے پاس جائیں گے, چھوڑیں گے نہیں ایران کو. تو ایران کے اور ایران کے اندر جو سچویشن ہے وہاں اب خامنہ ای صاحب جو ہیں وہ ان کے وہ اب سکسیشن کی بیٹل شروع ہو رہی ہے. وہ چاہتے ہیں ان کا بیٹا جو ہے وہ بنے, آیت اللہ بنے. اور وہاں بھی کافی مسئلے ہیں. اچھا. تو وہاں بھی یہ اب کوشش کریں گے ریجیم چینج کی. اوکے. انہوں نے شروع میں زمانے میں کی تھی کوشش ریجیم چینج. اچھا. شروع میں جب ایرانین ریولوشن ہوئی تھی تو جمی کارٹر واز پریزیڈنٹ, تو اس وقت بھی انہوں نے کوشش کی تھی کوئی اپرائزنگ کرنے کی, مگر وہ کامیاب نہیں رہی. پھر اس کے بعد بھی انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے کے ساتھ اسلامک رژیم کے خلاف محاذ بنائے جائیں. یہ سارا ڈیموکریسی موومنٹ یہ وغیرہ, آل سارٹ آف کوائٹ اے لاٹ آف اٹ واز سپورٹڈ اینڈ فنڈڈ بائی دا یونائٹڈ اسٹیٹس. اب انہوں نے, میں سمجھتا ہوں اب رژیم چینج ایران کی باری آ گئی ہے. دے ول گو فار این اٹیمپٹ ٹو ڈی تھرون دی آیت اللہز. اب وہ کیسے کریں گے, کب ہوگا, وہاں بھی بڑے حالات خراب ہیں انٹرنلی, اور اس رژیم کی پاپولیرٹی نہیں ہے. اور یہ جو ڈیفیٹ ہوئی ہے, دس لاٹ آف پیپل ان ایران ول بی تھنکنگ کہ یہ ہمیں کس جنگ میں لے گئے ہیں اور ہار ہی ہار ہو رہی ہے. سو آئی تھنک فوکس آن رژیم چینج ان ایران یہ آئے گا اب. ہاں. اچھا. تو لیکن اس میں کچھ لوگ یہ بھی تعبیر کر رہے ہیں کہ جب آپ کا اپنی عوام کے ساتھ کنیکشن نہ ہو تو پھر بشار الاسد جیسا انجام ہوتا ہے, جس طرح سے وہاں پر 1 مین شو یا ڈکٹیٹرشپ رہی. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایران کے پاس اب پھر کیا آپشن ہے ٹو کاؤنٹر دس تھریٹ؟ نیوکلیئر ہونا یا کیا؟ نہیں, نیوکلیئر تو ابھی نہیں ان کے پاس اتنی فیسلٹی کہ وہ فوراً نیوکلیئر ہو جائیں. بڑے لمیٹڈ آپشنز ہیں اس وقت. ایران کی صرف دوستی رشیا کے ساتھ, رشیا ہی ہے جو کہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے, اور باقی تو ان کے پاس کوئی سپورٹ بیس نہیں ہے. ٹرکی جو ہے وہ تو اب ایکچولی ایران سے لیڈرشپ چھیننا چاہ رہا ہے. ٹرکی وانٹس ٹو بی دا لیڈر آف دی اسلامک ورلڈ. اردوغان صاحب جو ہے وہ اپنی ایمبیشنز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایران, آئی تھنک ایران کی اکانومی کا بہت برا حال ہے. ایران کے اوپر سینکشنز لگے ہوئے ہیں. ایران جو ہے وہ اس وقت سروائیو کر رہا ہے, وہ تیل دے رہا ہے چائنا کو اور رشیا کو, اور رشیا کی حالت بھی اتنی اچھی نہیں ہے. یہ یوکرین وار نے اس کو کافی ڈپلیٹ کیا ہے. سو آئی ایم تھنکنگ کہ اب اور بھی پریشر آئے گا آن ایران اینڈ آن رشیا. اب کیسا آئے گا, ڈونلڈ ٹرمپ کی کیا پالیسی ہوگی, کیا وہ جو امریکن وار مشین ہے اس کا ساتھ دے گا, یا وہ پیوٹن کے ساتھ کوئی مکمکا کر کے یہ جنگ ختم کرے گا, آئی کانٹ سے. مگر مجھے یہ پتہ ہے کہ ایران کے پیچھا یہ نہیں چھوڑیں گے.
اچھا ہاں یہ نہیں چھوڑیں گے. اور جو رشیا کی پوزیشن ہے شام میں جو 2 فوجی اڈے 2015 میں حوالے کیے گئے تھے ان کا کیا مستقبل ہے؟ وہ میرے خیال چھوڑنے پڑیں گے وہ. اچھا. ہاں وہ شاید افریقہ کے اندر آپ کو ڈھونڈیں اپنے نئے اڈے. ابھی تو ان کے پاس ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں نئی رژیم کو کہ ہمیں رہنے دیں, ہم آپ کو امداد بھی کرتے ہیں. بیکاز میں نے کہا نا دوحہ کے اندر جو مذاکرات جو تھے اس میں رشین اور ٹرکی بہت اسٹرانگ اور قطر کہ جی آپ مکمکا کریں اور کوئی سیٹلمنٹ کریں آپ, مگر اسد نے بات نہیں مانی. تو اب ہو سکتا ہے رشین جا کے ان کو کہیں کہ ویل سپورٹ یو, آپ کی گورنمنٹ کو آپ سیدھا CIA کے کیمپ میں مت جائیں یا اسرائیل کے کیمپ میں مت جائیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو آئے ہیں لوگ, ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی گروپ کو سپورٹ کرتے ہیں, جب وہ پاور میں آ جاتا ہے نا تو پھر وہ ساری باتیں آپ کی نہیں سنتا. وہ پھر سوچتا ہے یار میں ادھر بھی کر لوں ادھر بھی کر لوں, میں ایک کے اوپر کیوں ڈپینڈنٹ ہوں. تو یہ جولانی صاحب جو ہیں یہ آپ بنائیں گے ایک گورنمنٹ بنائیں گے وہاں, وہ جو باقی چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں ان کے ساتھ مذاکرات شروع کریں گے, کچھ مان جائیں گے کچھ نہیں مانیں گے, کچھ ٹھوس لگی رہے گی. اور یہ جو ہیں یہ آپ کوشش کریں گے کہ رشیا کے ساتھ, چائنا کے ساتھ اور باقی بھی ممالک کے ساتھ کوئی نارمل ریلیشنز کریں تاکہ ان کی حکومت اسٹرانگ ہو جائے. اگر یہ انہوں نے ڈیپینڈ کیا نا صرف نیٹو کے اوپر یا کسی ایک پاور کے اوپر تو یہ اٹ ول ناٹ بی اے گڈ اسٹریٹجی. تو یہی ہوگا کہ یہ اب کوشش کریں گے سب کے ساتھ مل کے اور سروائیو کریں. تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ٹرکی کو رول ملے گا تو شاید رشیا کو بھی رول مل جائے, مگر وہ جو رول تھا نا پرانے والا کہ اٹ واز پارٹ آف دی ایکسس, وہ اب رول نہیں ملے گا. مشرق وسطیٰ مکمل طور پہ ٹرانسفارم ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ, وہ ہو گیا اب ڈیلیبریٹ ڈیزائن. ایبسلیوٹلی یہ پہلے دن سے یہ ڈیلیبریٹ ڈیزائن تھا اور وہ ڈیزائن پورا ہو رہا ہے اب. اور یہ جو ساری اٹیک تھی دس واز پارٹ آف دا پروسیس کہ یہ پیلسٹائن کا مسئلہ جو ہے جینوسائڈ کے ساتھ ختم کرنا پڑے گا, ٹیریٹری سیز کرنی پڑے گی. دیکھیے انہوں نے جب ایجپٹ کی ٹیریٹری سیز کی تھی آفٹر دی ایجپشن اسرائیلی وار 1973 میں غالباً ہوا, تو اس کے بعد انہوں نے ٹیریٹری تو کبھی واپس نہیں کی, اس کو نیوٹرلائز کر دیا, ایک قسم کا نیوٹرل زون بنا دیا, بٹ نیور ریٹرن دا ٹیریٹری ٹو ایجپٹ ان اے ریئل سینس. نہ ہی وہ گولان ہائٹس پہ جب کے بیٹھے ہوئے دے ہیو ناٹ ریٹرنڈ ٹو سیریا, اور اب وہ اور آگے چلے گئے. ناؤ دے ودن. اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ابھی اسرائیل کے اندر وہ جو رائٹ ونگ گروپس ہیں جی وہ کہہ رہے ہیں کہ دماسکس جو ہے وہ اب اسرائیل کا حصہ ہے. یہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے, اٹس پارٹ آف دا اسٹیٹ. تو انہوں نے تو کانکویسٹ, تو اور اب وہ ان کی یہ کوشش ہوگی کہ یہ جو اسرائیلی یہ جو پیلسٹینین کو نکالا ہے ویسٹ بینک سے یا غازہ سے, ان کو اب سیٹل کیا جائے سیریا کے اندر, ان کو سیریا بھیجا جائے. اسی لیے سیریا کو انہوں نے توڑ کے اب الگ کر لیا, یہاں وہ جگہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ یہاں آ جائیں وہ سب کو یہاں, کیونکہ جارڈن نے انکار کر دیا تھا لینے سے. لیبنان جو ہے وہاں تو ویسے ہی لڑائی جھگڑے بہت چل رہے ہیں, ویسے بھی بڑے پیلسٹینینز وہاں ہیں, تو وہ سیف بھی جگہ نہیں ہے. جگہ تو ٹیریٹری تو سیریا میں ہے, تو اب سیریا کے اندر اگر کوئی آپ ایک جگہ کاٹ لیتے ہیں اور وہاں آپ سارے ریفیوجیز کو وہاں بھیج دیتے ہیں تو یو کلینڈ آؤٹ غازہ اینڈ ویسٹ بینک. ٹھیک ہے, ہاں ڈفرینٹ پراکسیز کا یہ جو بیٹل فیلڈ شام بنا ہوا تھا, یہ آئندہ بھی آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ مختلف انداز میں یہاں جنگ جاری رہے گی؟ نہیں, کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں نا وہ پھر بھی لڑتے رہیں گے کسی نہ کسی چیز ابھی بھی. ہاں اطلاعات ایسی ہیں کہ مگر میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ دیر وہ لڑیں گے مگر ان کو بھی بائی آف کر لیا جائے گا, اور صرف وہی رہ جائیں گے جن کا تعلق گریٹ پاورز کے ساتھ ہے, اور وہ صرف اس جو نئی حکومت بنے گی اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے کنٹرول رکھنے کے لیے. بٹ ادروائز آئی تھنک جیسے عراق میں انہوں نے فائنلی اسٹیبلائز کر لیا نا, وہاں ایک اپنے الیکشن کرا کرو کے اپنا ڈرامے کر کے انہوں نے اپنی حکومت وہاں بنا لی ہے, تو یہاں بھی کر لیں گے. اور ابھی آپ نے دیکھا جو امریکنز نے جو یہاں جو آئل فیلڈ سی سیریا کے اندر جو کہ امریکن سپورٹڈ فورسز نے سیزی بحال رہے, امریکہ تو تیل نکالتا جائے گا وہاں سے. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ ایجنڈاز جو ہیں وہ ہر کوئی امپلیمنٹ کر رہا ہے, اور اس میں اب دیکھنا یہ کہ رشیا کی اسٹریٹجی کیا ہوگی اور ایران کے لیے اس میں کیا لیسنز ہیں, لیکن یہ گریٹر ڈیزائن کو ضرور ظاہر کرتا ہے, اور مشرق وسطیٰ کے حوالے سے یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اب وہ پہلے جیسا نہیں رہا اور ایک مکمل طور پر ری شیپ ہونے جا رہا ہے, اور اس میں مختلف طاقتوں کا اپنا اپنا کردار ہے. آپ نے سٹ صاحب کا تجزیہ جانا اس سچویشن پر, کوئی اور سوال آپ کے ذہن میں ہو تو نمبر آپ کے سامنے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت ہے. تھینک یو.